بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ مجھے 3 ایڈیٹس فلم کا ایک بہت مشہور ایک وہ ڈائلاگ کہہ لیں، وہ ایک جملہ کہہ لیں، وہ ایک گانے کا انترا کہہ لیں، وہ یاد آ رہا ہے کہ آل از ویل۔ یہ آل از ویل مجھے کیوں یاد آ رہا ہے یہ میں آپ کے ساتھ تھوڑی دیر میں شیئر کروں گا، مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسی چیزیں مسلسل ہو رہی ہیں، ایک تواتر کے ساتھ ہو رہی ہیں، جس پر جو جمہوریت پسند قوتیں ہیں، جو جمہوریت پسند لوگ ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں پارلیمانی نظام میں جمہوریت کو چلنا چاہیے، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ اس نظام میں جمہوریت کے لیے خطرہ ہے، انہوں نے پائے ٹلی کی تے کھڑکی پئی ہے، وہ کچھ چیزوں کے اوپر اپسٹ سے دکھائی دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے سینئر، میرے لیے بڑے قابل احترام جناب سہیل بڑائی صاحب جو ہیں وہ مسلسل تواتر کے ساتھ کالم لکھتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ ہر کالم کے اندر یہ کہتے ہیں کہ سارے جڑے جنا سارے کام چھاڑ دیو تے نس کے عمران خان کو چلے جاؤ، تو عمران خان دے کے ہاتھ پیر جوڑ دیو، ان کو یار رب دا نام ہے تو باہر آ جا، تے باہر آ کے تے مسند اقتدار پہ آ جاؤ، اور بیٹھ کے تو ہم سب کو جو ہے وہ لتر مارو، کوڑے مارو، ہمیں پھانسی چڑھا دو۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کی بات کا مطلب یہ ہے، کیونکہ عمران خان نے تو باہر آ کے یہی کچھ کرنا ہے۔ انہوں نے حافظ صاحب تو لے گئے تھلے دیگر کسی نے نہیں چھڑنا۔ یہ وہ بڑا، اگر کسی کو کوئی غلط فہمی ہے کہ عمران خان یہ نہیں کرے گا تو پائے وہ اپنے کو دماغ کا علاج کرائے، کیونکہ 9 مئی کے واقعہ جو شخص کروا سکتا ہے، جو اس سے بڑی بڑی باتیں کر سکتا ہے، اور وہ پتہ نہیں کیڑا کیڑا ارتگل ڈرامہ تے جناب گھوڑا کالا تے چٹا گھوڑا تے کاٹھی تیلے دار تے پتہ نہیں کیڑی کیڑی وہ چیزیں ڈرامے بازیاں کر سکتا ہے، تو وہ برملا کہندا ہے کہ میں ان کو آئی جی تمہیں چوک میں پھانسی دوں گا، اپنے ہاتھ سے پھانسی دوں گا، نواز شریف کے ہاتھ کاٹ دوں گا، تیرا اے سی لا دے گا۔ یاد کیجئے یہ ساری باتیں اس نے کی ہوئی ہیں، وہ پریکٹیکلی یہ سارے کام کر چکا ہے، لیکن پھر بھی کچھ دوست ایسے ہیں جو مسلسل اس بات کے اوپر اصرار کرتے ہیں کہ نہیں جناب ہمیں راستہ دینا چاہیے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں ان دوستوں کے اوپر جو یہ جانتے بوجھتے کہ عمران خان کس طرح کا کریکٹر ہے اس کی حمایت کرتے ہیں۔ اچھا کچھ تو ایسے ہیں جو یعنی یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے عقل ماری گئی، لیکن کچھ ایسے ہیں جڑے پوائن اشارے دے ہوتے ہیں جی چلتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اس طرح کے ہوتے ہیں کہ میں نے نوٹ وہاں میرا موڈ بنے ریٹنگ کے چکر میں کہ ہمارا ویلاگ زیادہ چلے گا، ہمارا کالم زیادہ پڑھا جائے گا، ہمارا جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر ریٹنگ زیادہ آئے گی، تو لہٰذا ساڑھے پیسے بدن گے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا ایک طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے، لیکن یہ بات بھی تو سوچنی چاہیے نا یار کہ پاکستان کا فائدہ کیا ہے اور پاکستان کے لیے بہتری کیا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت قومی اسمبلی کا اجلاس ہو گیا، جو صدر الوی صاحب ہیں انہوں نے بھائی نے 100 لتر بھی کھادے تھے، 100 گنڈے بھی کھادے، اور فائنلی کہہ دیا کہ چلو میں اتفاق تو نہیں کرتا لیکن میں اجلاس بلا رہا ہوں۔ بابا تو نہ بلا، ایڈا تو آسان کر رہے ہیں، تو نہ بلا، آلریڈی اجلاس ہونا ہی ہونا تھا۔ ٹھیک ہے، لوگوں نے باتیں کی کہ تھپڑ پڑے ہیں صدر کو، اللہ معاف کرے ویسے ایسی بات ہو نہیں سکتی، وہ صدر پاکستان ہے یار، کچھ بھی ہو، وہ جس طرح کی بھی شخصیت ہو، صدر پاکستان تو ہے نا سر۔ مارشل لا لگتا رہا ہے، یاد کریں ضیاء نے مارشل لایا، ضیاء انتہائی ایک بدترین شخصیت جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں حکمران کے طور پہ گزری ہے، اس نے مارشل لگایا، ان نے بھی صدر لتر اتر مار کے نہیں سکیڈیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک جمہوری پروسیس کے ذریعے چینج آف پاور ہونے جا رہا ہے، تو اس میں ایسا کوئی مجھے لگتا نہیں کہ سین ہوگا، مگر پھر بھی کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے پریشانی جو ہے لوگوں کے اندر بڑھ رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ جو دیکھنے سننے والے لوگ ہیں، جو کان رکھتے ہیں، جو آنکھیں رکھتے ہیں، جن کی حصے ابھی زندہ ہیں، خواص ہمسا جن کے کام کر رہے ہیں، وہ پریشان نے کہ یار ایک ہی ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے یعنی کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ 3 مارچ کو قومی اسمبلی جو ہے وہ وزیر اعظم کا انتخاب کرے گی۔ آج ویسے جو اجلاس ہوا وہ عمران خان نے ماسک پا کے وہ آ گیا ہے جی، عمران خان نے منہ بنا کے یار کو خدا دا کون کر، اچھا ماسک تے کوئی چنگا بنا لینا سی، چلو وہی کوئی جوانی دا ماسک بنا لیندے، وہ ایسا ماسک بنایا وہ یعنی عمران خان گھٹ تے کہیں جارج ڈبلیو بش لگ رہے تھے، بش جونیئر لگ رہے تھے، اور کہیں وہ جو ہے وہ ٹرمپ سے ان کی شکل مل رہی تھی۔
وہ ماسک تو کوئی چنگا بنا لے. چلے آپ نے اپنے لیڈر کے ساتھ محبت کا اظہار کیا, ٹھیک ہے, وہ آپ کا حق ہے, آپ کریں, لیکن کوئی مطلب چنگا ماسک بنا لینا. تھوڑے کو سارے اربا پتی لوگ ہو, تسی بے تحاشا تسی پیسہ کمایا, تو اس طرح کا کوئی کسی ہی کیوں کہندے یار سارے پیسے ترین نہیں لانے سن یا علیم خان نہیں لانے سن, آپ نہیں پلہ خرچ دے تسی. خیر, تو ایک تو یہ انہوں نے حرکت کی. اچھا, اب 3 مارچ کو جناب شیڈول آ گیا ہے, شہباز شریف صاحب خیر سے پرائم منسٹر بن جائیں گے, اور 4 کو جو ہے وہ میرا خیال ان کا حلف ہو جائے گا اور کابینہ حلف اٹھا لے گی. تو پاکستان کے اندر یہ جو پروسیس ہے حکومتیں بننے کا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ ایک سائیڈ چل رہی ہے, دوسری سائیڈ کیا چل رہی ہے؟ دوسری سائیڈ یہ چل رہی ہے کہ 5 تاریخ کو ایک ایسا کیس, بلکہ 2 ایسے کیس لگ گئے ہیں عمران خان کے, شاہ محمود کے اور بشرا بی بی کے, جو سائفر اور توشہ خانہ والے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر, جن کے اوپر میں یہ محل 8 فروری تو کچھ ہفتہ پہلے سزاواں ہوئی ہیں ساری, ہے نا. تو ابھی کتنا ٹائم گزرا ہے, فروری کا مہینہ پورا نہیں لگا سر, تو اب کیس لگ گئے ہیں, یعنی مین کیس لگ گیا ہے. یہ وہ والا کیس نہیں لگا 5 فروری کو 5 مارچ کو جو جس میں کیا کہنا چاہیے کہ ضمانتیں اپلائی کی تھی ہونی ہے, نہیں, یہ وہ والا نہیں ہے. عام بندے تو وہ بھی کیس نہیں لگتا سر. دیکھیے پاکستان کے اندر کسی کو نچلی عدالت سے سزا ہو جائے سر, اودی اگے اپیل لگنی جی 5 تو 6 سال کا ٹائم لگ جاتا ہے. یہ سسٹم ہمارے یہاں پر جوڈیشل جو ہے وہ موجود ہے, ٹھیک ہے. چلیں عام آدمی کو چھوڑتے ہیں. میاں نواز شریف کو 2018 میں سزا ہوئی, ان کو اور ان کی بیٹی کو اور دماد کو. دماد نو اکثر لوگ بھول جاندے, صفدر روان بھی تے سال کٹی نہ بیچارے نے, ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ جو ان کو سزا ہوئی اور ان کی جو اپیل تھی وہ پتہ کب لگی جا کے, یاد کیجئے 2021 میں لگی جا کے. 2021 میں جا کے میاں نواز شریف کی اور ان کی بیٹی کی اپیل لگی, اور پھر وہ کیس آگے چلا, سماعتیں ہوئیں, 2 3 4 مہینے بعد جا کے پھر بیٹی بری ہوئی. پھر میاں صاحب 2023 میں واپس آئے, انہوں نے آ کے اپیل کی, پھر وہ لگی, پھر جناب جا کے ان کا 15-20 دن یا مہینے بعد جا کے وہ بری ہوئے. تو کتنا عرصہ گزر گیا؟ 18 سے 21 تک 3 سال تو گزر گئے نا سر, کیس ہی نہیں لگا. میں ابھی عام آدمی کی بات نہیں کی, میں نے وہ بات کی ہے جو ایک پرائم منسٹر تھا اور اس کی بیٹی تھی, ٹھیک ہے. یہاں پر بھی ایک سابقہ پرائم منسٹر ہے, جھوٹا سچا جی ہو جائے مینڈیٹ ملیا, پرائم منسٹر تھا نا یار, ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ اس کی فروری دے مہینے جس سزا ہوئی پائن نو, تو فروری دے مہینے سے انہوں نے کیا جناب فوری طور پہ ادھر لے آؤ, فٹافٹ 5 مارچ نو کیس لاتا, مین کیس لگا دیا جس میں دلائل ہوں گے, جس میں بابو جیل میں یا ریل میں ہنے یا بنے کسی پاسے لگ جائے گا کیس. یعنی یا وہ ان کی سزا ختم ہو جائے گی توشہ خانہ اور سیفر ولی, یا وہ جو ہیں وہ اندر رہ جائے گے. یعنی ہائی کورٹ میں اپیل کا مقصد تو یہی ہے نا, ٹھیک ہے. تو مین کیس لگ گیا. پھر 11 مارچ کو ایک اور کیس لگا, وہ عدت میں نکاح والا جو کیس ہے. اچھا, اب مجھے نہیں معلوم کہ ان کیسوں کا فیصلہ کیا ہوگا, یہ اللہ بہتر جانتا ہے, یا وہ جج صاحبان ظاہر ہے جو فیصلہ کریں گے, وہ کیس سنیں گے, وہ قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے. میں ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی وہ کیا کہتے ہیں بدگمانی کیا نہ شکار ہوں, نہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ بدگمانی کا شکار ہوں, بڑی سمپل سی بات. لیکن جو ابھی تک کے فیکٹس ہیں جو سامنے آئے ہوئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے ایک دفعہ رکھنا چاہتا ہوں, تاکہ جو چیزیں ایڈمیٹڈ ہیں فرام بوتھ سائڈز وہ لوگوں کے ذہنوں میں رہے. مثال کے طور پہ سائفر والا کیس ہے. سائفر والے کیس کے اندر الزام یہ ہے کہ جناب عمران خان نے سائفر لیا اور گما دیا اور اس کو پبلک کر دیا, یہ الزام ہے. عمران خان نے پبلک کیا, رولا پاپا کے قوم سے خطاب کر کر دسیا سائفر کا معاملہ. کس سے دی, کس کو نہیں پتا اس بات کا؟ سب کو پتا ہے, پوری دنیا کو پتا ہے. پھر اس نے پوری تحریک چلائی اس کے اوپر,
تو پبلک والا معاملہ ہو گیا کہ اس نے آفیشیل سیکرٹ جو تھا اس کو پبلک کر دیا. پھر آ جاتے ہیں جناب کہ عمران خان نے جو سائفر لیا اس کو گما دیا. تو عمران خان نے کہا ہاں میں نے سائفر لیا تھا, یہ ٹھیک کہہ رہا اعظم خان, اس نے مجھے سائفر دیا, میں نے اسے لیا, اس نے مجھے کہا کہ خان صاحب آپ نہیں رکھ سکتے, لیکن میں کہا تو چھڑ دے ہاتھ دیکھی جائے گی, رکھ لیا, پھر وہ گم ہو گیا, مجھے کیا پتا کدھر گیا. یہی جرم ہے. تو انہوں نے جرم کیا, اس کا اقرار کیا ہوا ہے. یہ ایک کیس. اب آتے ہیں توشہ خانہ کی طرف. توشہ خانہ کا کیس کیا ہے؟ توشہ خانہ کا کیس یہ ہے کہ انہوں نے جو تحفے ملے وہ بیچ دیے, آپ پہ قیمت لوائی, کوئی اسیسمنٹ کمیٹی نہیں بنائی, پہلے دن رہ لے دسے ہی نہیں, پھر کسی نے مخبری کر دی, پھر کیا ہاں ساڑھے کو لے ایسا سن بھول گئے گھڑی, ٹھیک ہے, آپ پہ قیمت لا کے آپ پہ بیچ کے جعلی رسیدہ جمع کرا کے تو جناب کہتا ہے بعد کہتا ہے میری گھڑی تھی میں نے بیچ کے تو سڑک بنا دی, تمہیں کیا تکلیف ہے. یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے. عدالت کے اندر بھی انہوں نے کہا ہاں جی میری گھڑی تھی میں نے بیچ دی, اس میں کیا مسئلہ آپ کا, یہ خان صاحب نے کہا ہے. لہذا اس میں بھی یہ ایک فیکٹ کے طور پہ موجود ہے. پھر آتے ہیں عدت میں نکاح والا کیس. کس کو نہیں پتا کہ عمران خان نے عدت میں نکاح کیا؟ اگر نہیں کیا تو دوجی باری نکاح کا لی کیتا. وہ کہتے ہیں ہاں سان نہیں سی پتا لگا, بھول گئے میں بھول گئی ہو, بھول گئے میں بھول گئی ہو جانے, اسی دوبارہ نکاح کر لیا, تھانوں کی مسئلہ ہے. یعنی میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. یہ ہے یہ تینوں کیس. تو جو جرائم, جن جرائم کا الزام ان کے اوپر ہے وہ سارے کے سارے جرائم وہ قبول کرتے, نس دے نہیں, مکر دے نہیں پے انہوں تو. سر 5 مارچ کو ایک ہے اور 11 مارچ کو دوسرے کی تاریخ لگ گئی. ایک میاں نواز شریف کی تاریخ سی 3 سال نہیں سی لگی پائے. آپ یاد کریں کہ جب وہ ایک کیس تھا, ایک آڈیو لیک ہوئی تھی اور ایک بندے نے لکھ کر دیا تھا, لکھ کر ایفیڈیوٹ دیا تھا. وہ شمیم صاحب تھے, شہزاد رانا شمیم, جی بی کے چیف جسٹس رہے وہ. انہوں نے کہا کہ جناب میں گواہ ہوں, میرے سامنے ثاقب نثار نے فون کر کے ایک جج سے کہا کہ نواز شریف جی تاریخ ہے نا اپیل, وہ الیکشن تو پہلے نہیں لگنی چاہیے 25 جولائی کے, وہ اس تو بعد لگنی چاہیے, پینڈنگ ہو جانی چاہیے. انہوں نے کہا تھا, میں نہیں کہہ رہا. بعد میں جو بھی ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ساری ہسٹری ہے, ٹھیک ہے. تو ایک یہ صاحب ہے. تو سوال اٹھتا ہے کہ کیا کہیں کوئی ابھی تک محبتاں پکیاں سچیاں موجود ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر؟ کیونکہ ماضی یہ بتاتا ہے کہ اتنی سپیڈی معاملات جو ہیں وہ تبھی ہوتے ہیں جب کسی نہ کسی جگہ کے اوپر نا کانٹیاں ملیاں ہوں, ٹھیک ہے. تو ایسا کچھ ہے. میں نے اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے 2-4-5 تھاواں تے رابطہ کیتا اور میں نے پوچھا کہ سر یہ ذرا مجھے پلیز بتائے کی ہو رہا ہے. تو سچی بات یہ ہے کہ مجھے یہ ہر طرف سے ایک جو بات سامنے آئی اس کا میں آپ کو لبے لبا بتانے لگا ہوں کہ راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے پائن فی الحال, اور آل از ویل. اس لیے مجھے یہ وہ یاد آیا 3 ایڈیٹس والا. اب پتہ نہیں پاکستان کی سیاست کے اندر کسی بھی چیز کے اوپر مکمل یقین کے ساتھ بات نہیں کی جا سکتی. یہاں پر کبھی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ بات طے ہے کہ 11 مارچ ہو یا 5 مارچ ہو, عمران خان جو ہے وہ فی الحال باہر آنے کا نہیں ہے, پائنتے اور بڑے کیس نے, ٹھیک ہے. تو لیکن یہ بھی ساتھ ہی ساتھ موجود ہے بات کہ حضور عدالتہ تو سزاواں نہیں ہوئی ہون تے حکم آ جائے تے بہو جی بندہ جڑا نا وہ
باہر بھی چلا جاتا ہے علاج کرانے ਲਈ, ਮੁੜ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ واپس آتا ہے 50 روپے ਦੇ ਸਟਾਂਪ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ. یہ پاکستان ہے, یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ میرے پاس صورتحال تھی اور یہ ساری معلومات تھی. میں نے سوچا یہ آپ کی گوشت گزار کر دوں تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے. تو آپ دوسرے درخواست ہے کہ جو آپ کے پاس معلومات ہے اور جو آپ کا خیال ہے آپ بھی ضرور لکھیں, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر وقت اتنا ہی, ملتے اگلے ویلاگ.